السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ I am Professor Basit. We are now in this second lecture of the public sector economics. You, the students of third and fourth semester, I expect have read the pages of the chapter which we covered in the last lecture. Now, today we are starting with the topic of the chapter given on page 13. It is thinking like a public sector economist. پیچھے جو پبلک سیکٹرز پر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز تھے، ڈفرینٹ ویوز تھے، مختلف اسکولز آف تھاٹ کی طرف سے ہم نے انہیں کور کیا تھا۔ اب یہ جو سیکشن ہے، اگرچہ اس کا نمبر نہیں دیا ہوا، دیکھیں اس میں جو اصل ایشو ہے جو جنرلی اکانومسٹ ڈسکس کرتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ریسورسز آر اسکیئرس۔ اکانومسٹ اسٹڈی اسکیئرسٹی، کہ when resources are scarce, how they can be utilized in the best possible way. تو اب پبلک سیکٹر کے حوالے سے جو ایشو ہے اسکیئرسٹی کا، وہ یہ ہے کہ ہاؤ سوسائٹیز میک چوائسز کنسرننگ دی یوز آف لمیٹڈ ریسورسز، کہ جب ریسورسز لمیٹڈ ہیں تو سوسائٹیز کس طرح چوز کرتی ہیں کہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ 4 کویشچن دیے گئے ہیں ریسورسز کے یوز کے حوالے سے، 4 کویشچن دیے گئے ہیں۔ What is to be produced? How is it to be produced? For whom is it to be produced? How are these decisions made? دیکھیں یہ وہی کویشچنز ہیں جو عام طور پر اکانومسٹ اسٹڈی کرتے ہیں، جن کے آنسرز تلاش کرتے ہیں۔ پبلک سیکٹرز کے حوالے سے بھی یہی 4 سوال ہیں جن کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو بیسک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ریسورسز آر لمیٹڈ۔ اب ان ریسورسز سے what is to be produced and how is to be produced and so on،
تو لہذا جو فنڈامنٹل چیز ہے وہ چوائس کا مسئلہ ہے کہ ریسورسز ان لمیٹیڈ نہیں ہیں. اگر ان لمیٹیڈ ہوتے تو چوائس کا مسئلہ نہ ہوتا. کیونکہ وہ لمیٹیڈ ہیں اس لیے سوسائٹیز کو چوز کرنا پڑتا ہے, کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو کویشچن جو ہے وہ فنڈامنٹل کویشچن چوائس کا ہے. اب اس چوائس کے حوالے سے پبلک سیکٹر میں چوائس کے حوالے سے کہ how choices are made within public sector. نمبر 2 role of the government. نمبر 3 the ways government affects the decisions made in the private sector. اچھا, اب پہلے سوال کو ہم ایڈریس کرتے ہیں ود ان پبلک سیکٹر. کہ پبلک سیکٹر میں کس طرح اس سوال کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اور کس طرح گورنمنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو واٹ از ٹو بی پروڈیوسڈ, تو ہاؤ مچ our resources should be devoted to the production of public goods such as defense and highways, and how much of our resources should be devoted to the production of private goods such as cars, TV sets, video games, etc. کیونکہ اکانومی ہے, اکانومی میں دونوں سیکٹر موجود ہیں, پبلک سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. تو اب کتنے ریسورسز پبلک گڈس کی طرف جانے چاہیے اور کتنے پرائیویٹ گڈس کی طرف جانے چاہیے. اچھا, اب اس چیز کو کہ پبلک گڈس اور پرائیویٹ گڈس ریسورسز کی تقسیم ہونی ہے, ان کی ایلوکیشن ہونی ہے. تو بڑی کلیئر سی چیز ہے کہ اگر پبلک گڈس کو زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جائیں گے تو پرائیویٹ گڈس کے لیے تھوڑے رہیں گے, اور وائس ورثہ. تو ریسورسز اگر ایک ڈائریکشن میں زیادہ ایلوکیٹ ہوں گے تو دوسری ڈائریکشن کے لیے وہ کم رہیں گے. جتنی پبلک سیکٹر گڈس زیادہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کی جائے گی, ریسورسز زیادہ جائیں گے, پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کم بچیں گے. تو اب اس کو بہتر سمجھنے کے لیے اکانومسٹ یوز کرتے ہیں پروڈکشن پاسبلٹیز شیڈول یا پروڈکشن پاسبلٹیز کرو. تو یہ کیا شو کرتا ہے, وچ شوز various amounts of two goods that can be produced efficiently with the given technology and resources. اچھا, اب in our case the two goods are public goods and private goods. تو اگلے پیج پر پیج 14 پر دیکھیں ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے. ڈائیگرام میں وائی ایکسس پر پرائیویٹ گڈس ہیں, ایکس ایکسس پر پبلک گڈس ہیں, اور ایک کرو دیا ہوا ہے پروڈکشن پاسبلٹیز شیڈول, یا کرو دیا ہوا ہے. اچھا, اب دیکھیں دو پوائنٹس جی اور ای اس کرو پر لیے ہیں, اور دو اور پوائنٹس ہیں, ایک کرو سے نیچے ہے اور ایک کرو کے اوپر ہے پوائنٹ این. اچھا, اب یہ پروڈکشن پاسبلٹیز شیڈول ہے,
لیفٹ مارجن پہ دیکھیں، اس کو بڑا آسان ڈیفائن کر دیا ہے. دس ڈپکٹس دی میکسیمم لیول آف پرائیویٹ گڈس that society can enjoy for each level of public goods. If society wishes to enjoy more public goods, it must give up some private goods. اچھا، اب اگر سوسائٹی اسپینڈ کرنا چاہتی ہے ریسورسز کو مور آن پبلک گڈس، مثال کے طور پر نیشنل ڈیفینس ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا ریڈیوسنگ واٹ از اویلیبل فار پرائیویٹ کنزمپشن. اچھا، اب اگر ہم پوائنٹ اسی ڈائیگرام میں پوائنٹ جی سے ای کی طرف موو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پبلک گڈس آر انکریزڈ بٹ پرائیویٹ گڈس آر ڈیکریزڈ. اچھا، تو انکریز ان ون causes decrease in the other. اسی طرح اگر ہم ریورس چلیں گے فرام پوائنٹ ای ٹو جی، تو پبلک گڈس کی پروڈکشن ریسورسز ایلوکیشن کم ہونے سے پرائیویٹ گڈس کی پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. اب اگر وہ پوائنٹ لیں جو اس ڈائیگرام میں کرو سے نیچے ہے، آئی پوائنٹ which is below the production possibility schedule، تو کہیں گے کہ یہ پوائنٹ ان ایفیشینٹ پوائنٹ ہے. کیوں؟ سوسائٹی کوڈ گیٹ مور پبلک گڈس اینڈ مور پرائیویٹ گڈس، کہ اس پوائنٹ پر پبلک گڈس اور پرائیویٹ گڈس دونوں کی جو کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی ہے. سوسائٹی اس پوائنٹ سے اگر موو کرے، اسی کرو پر چلی جائے، پوائنٹ ای کی طرف جی کی طرف موو کر جائے تو پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. لہٰذا یہ پوائنٹ آئی جو ہے یہ ان ایفیشینٹ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ پر ریسورسز کی ایلوکیشن ایفیشینٹ ایلوکیشن نہیں ہے، یا ریسورسز آئیڈل پڑے ہوئے ہیں، بیکار پڑے ہوئے ہیں، سوسائٹی ان کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہی. جو میکسیمم پاسبل پروڈکشن دونوں گڈس کی ہو سکتی تھی وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ میکسیمم پاسبل پروڈکشن ریسورسز جب گیون ہوں تو وہ تو اسی کرو پر ہی کوئی پوائنٹ لینے سے شو ہو جاتی ہے. اس کرو پر کوئی بھی پوائنٹ وہ ایفیشینٹ پوائنٹ ہوگا. اگر کوئی پوائنٹ اس کرو پر نہیں ہے، وہ نیچے ہے، تو گویا ریسورسز کی جو ایلوکیشن ہے وہ ان ایفیشینٹ ہے. اس طرح پوائنٹ این کو دیکھیں جو اس پروڈکشن پاسبلٹیز کرو سے اوپر ہے، این. یہ کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں کہ انفیزیبل. یہ انفیزیبل پوائنٹ ہے. اٹ از ناٹ پاسبل given current resources and technology to have that quantity of public goods and that quantity of private goods at the same time. یہ اس لیے انفیزیبل ہے کہ ریسورسز پرمٹ ہی نہیں کرتے، ریسورسز الاؤ ہی نہیں کرتے کہ وہ اس پوائنٹ این تک پہنچ سکے. تو یہ جو پہلا پوائنٹ تھا یہ اس کی وضاحت تھی کہ واٹ از ٹو بی پروڈیوسڈ. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں چوائس کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کتنی پبلک گڈس اور کتنی پرائیویٹ گڈس، کیونکہ اسکیئرسٹی ہے، سوسائٹیز کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو دوسرا کویشچن دیکھیں، ہاؤ شوڈ اٹ بی پروڈیوسڈ.
اب ٹھیک ہے، گڈس تو پروڈیوس ہونی ہیں، پرائیویٹ گڈس بھی اکانومی میں پروڈیوس ہوتی ہیں، پبلک گڈس بھی پروڈیوس ہوتی ہیں. تو ریسورسز کا جب یوز ہوگا تو اب سوال یہ ہوگا کہ ریسورسز میں کیپٹل بھی ہے، اس میں لیبر بھی ہے اور دوسرے ریسورسز بھی ہیں. اچھا، ٹیکنالوجی بھی ہے. تو اب ان میں سے کتنے ریسورسز پبلک گڈس کی طرف جائیں اور کتنے پرائیویٹ گڈس کی طرف جائیں، یعنی ریسورسز کا جو کمبینیشن ہے وہ کس طرح ہو. پبلک گڈس پروڈیوس ہوں یا پرائیویٹ گڈس پروڈیوس ہوں، وہ زیادہ کیپٹل لیس لیبر سے، یا مور لیبر لیس لیبر سے، یا مور لینڈ لیس کیپٹل سے، کس طرح ان کو پروڈیوس کیا جائے. تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ اس ڈیسیجنس کو وہ اثر انداز کرتی ہے. مثلاً فرمیں ہیں اکانومی میں، پرائیویٹ سیکٹر میں فرمیں ہیں. تو ہاؤ فارمز پروڈیوس دی گڈس دے پروڈیوس. اچھا، اب گورنمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے لیجسلیشن بناتی ہے، ریسٹرکٹ کر دیتی ہے پالوشن کو. تو فرمیں اس حد تک جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتی. اچھا، اسی طرح پے رول ٹیکسز ہیں کہ فرمیں ان کو مسٹ پے کریں جتنی امپلائمنٹ ہے. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ لیبر مور ایکسپینسو ہو جائے گی، فرمیں ڈسکریج ہوں گی. اچھا، تو فرمیں کدھر جائیں گی؟ ان پروڈکشن ٹیکنیکس کی طرف جائیں گی جو دیٹ ریکوائر مچ لیبر. تو ہاؤ مچ از ٹو بی پروڈیوسڈ، اس میں ٹیکنالوجی اور فیکٹرز کمبینیشنز ان کے یوز کا مسئلہ آتا ہے کہ کتنے ریسورسز کس طرف لگائے جائیں، کس طرح ان کو کمبائن کیا جائے. تھرڈ، فار ہوم اٹ از ٹو بی پروڈیوس، دی کوشچن آف ڈسٹریبیوشن. یہ اس سوال کا تعلق ڈسٹریبیوشن سے ہے. اچھا، اب گورنمنٹ جو ڈیسیژنز لیتی ہے وہ ڈیسیژنز اثر انداز ہوتے ہیں ڈسٹریبیوشن پر. انڈیویجولس، گورنمنٹ طرح طرح کے ٹیکس ڈالتی ہے. جس سے جو ایکسپینڈیچرز ہیں لوگوں کے متاثر ہوتے ہیں. اچھا، تو اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ جو پبلک سیکٹر کی پروڈکشن ہے یا پروڈکشن پبلک گڈس کا جو کنزمپشن ہے اس پر اثر پڑتا ہے. فار ہوم از ٹو بی پروڈیوسڈ، کہ زیادہ افراد انکریج ہوں، ان کی انکم کو زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا کنزمپشن بڑھے یا کنزمپشن پر کٹ لگے، ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھے یا ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو. یہ تھرڈ کویشچن ہے. فورتھ، ہاؤ آر چوائسز میڈ. اچھا، اب یہ جو چوائسیز ہیں، جو پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا شروع میں جیسے آیا تھا کہ سوسائٹیز کو چوز کرنا پڑتا ہے ریسورسز کی لمیٹیشنز کے حوالے سے، سوسائٹیز کو چوز کرنا پڑتا ہے، چوائس کا مسئلہ انوالو ہوتا ہے. مثلا گڈس کتنی پبلک کتنی پرائیویٹ. اچھا، اسی طرح جتنے بھی دو تین کویشچنز ہم نے اوپر دیکھے ہیں اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ چوائس کا ہے ایشو. اب سوال یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں
جو چوائسیز کیے جاتے ہیں وہ تو کولیکٹیو چوائس ہوتے ہیں، وہ انڈیویجول چوائس نہیں ہوتا، وہ کولیکٹیو چوائسیز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب کولیکٹیو چوائسیز آر دی چوائسیز دیٹ اے سوسائٹی مسٹ میک ٹوگیدر. For instance, choices concerning its legal structure, the size of its military establishment, its expenditures on other public goods and so on. اب یہ جو ڈیسیژنس ہیں یہ سوسائٹی کو ایز اے ہول کرنے ہوتے ہیں، سوسائٹی ایز اے ہول اس میں جا کر چوائس کرتی ہے۔ اچھا، اب مثلا مائکرو اکنامکس ہے یا دوسرے بھی کیا ہوتا ہے، ہم سنگل کنزیومر، سنگل پروڈیوسر، سنگل فرم، سنگل مونوپولسٹ ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجولس اپنے ڈیسیژن کرتے ہیں کنسرننگ کنزمپشن، فرمیں ڈیسیژن کرتی ہیں اپنے پروڈکشن کے بارے میں، پرائس سسٹم ورک کرتا ہے جس میں ڈیمانڈ اور سپلائی اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ افراد یا فرمیں انڈیویجولی اپنے ڈیسیژنس خود کرتی ہیں۔ پیج 15 پہ آئیں۔ کولیکٹیو ڈیسیژنس میکنگ از فار مور کمپلیکیٹڈ۔ اب یہ جو کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہے، کولیکٹیو جو چوائس ہے، یہ بڑا مشکل ہے کہ سب کا مل کر کسی چیز پر ایگری کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کولیکٹیو چوائس کا مسئلہ ہے، سوسائٹی کے چوائس کا مسئلہ ہے، انڈیویجول چوائس کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کولیکٹیو چوائس جو ہے یا سوشل چوائس جو ہے یہ مشکل چیز ہوتی ہے اور کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے۔ کیوں؟ فار انڈیویجولز آفن ڈس ایگری اباؤٹ واٹ از ڈیزائریبل، کہ لوگ تو ڈفر کریں گے واٹ از ڈیزائریبل، بعض کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ ڈیزائریبل ہے، دوسرے ایگری نہیں کریں گے کہ ہمارے لیے یہ ڈیزائریبل نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے۔ اچھا، اب اگر ایک انڈیویجول ہے، اس نے چاکلیٹ آئس کریم کی مثال دی ہے، وہ تو آرام سے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ جو زیادہ پے کر سکتا ہے وہ جا کر زیادہ لے لے گا، جو جس کو پسند کرتا ہے وہ جا کر وہ خرید لے گا۔ اچھا، with public goods we must make decisions together. Anyone who has lived in a family، اب اس نے ایک مثال دی ہے فیملی کی، کہ آپ فیملی کو دیکھ لیں کہ ایک فیملی میں ایک ڈیسیژنس اگر لینا ہو، کولیکٹیو ڈیسیژن لینا ہو، فیملی کے لیول پر کوئی ڈیسیژن لینا ہو تو کتنی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں۔ تو باکس دیا ہوا ہے، باکس میں وہی جو 4 کویسچنز ہیں ان کو تھوڑا سا دوبارہ بریفلی دے دیا ہے۔ دوسرے پیراگراف پہ آ جائیں۔ پبلک ڈیسیژن میکنگ از فار مور کمپلیکس۔ اچھا، اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، تو ایک سنگل چھوٹا سا پروڈیوسر ہے، وہاں ڈیسیژنز کس طرح آسان ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کارپوریشن ہو تو اس میں ڈیسیژن جو ہوتے ہیں وہ مور کمپلیکس ہوتے ہیں۔ Within the corporation there are large differences in views about what should be done, partially motivated by judgments about the consequences of different actions. وہاں کچھ ویلیوز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، شارٹ رن لانگ ٹرم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر جب ہم پبلک سیکٹر کی طرف جاتے ہیں، ایز اے ہول پوری سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، تو ویلیوز بھی آ جاتی ہیں۔ اچھا، ڈیزائریبلٹی کا
آسپیکٹ پہلو بھی آ جاتا ہے، پسند ناپسند کا پہلو آتا ہے. تو کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ، جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ اس سوشل چوائس ڈیسیژنس، کلیکٹیو ڈیسیژنس کمپلیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور کمپلیکس ہوتے ہیں. اچھا، اب ویوز، لوگوں کے جو ویوز ہیں، وہ ڈائیورج کریں گے. اچھا، عام طور پر دیکھیں کہ بات کس چیز کی ہوتی ہے؟ پبلک انٹرسٹ کی. وی آر کنسرنڈ ود دی گڈ آف دا سوسائٹی. اچھا، ڈفرینٹ پالیسیز میں بی گڈ فار ڈفرینٹ انڈیویژولس. تو one should carefully specify who will benefit from a given policy and who will be harmed by it. پبلک لیول پر پبلکلی جب کوئی چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ انالیسس بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ who will benefit from this decision, from this policy, who will be harmed. تو کاسٹ بینیفٹ اور ہارم، یہ انالیسس کرنا پڑتا ہے کہ الٹیمیٹلی بینیفٹس کس گروپ کو جا رہے ہیں، کون زیادہ بینیفٹ لے رہا ہے اور کون کم. تو جو پبلک سیکٹر اکانومسٹ ہے وہ ان 4 چیزوں کا جواب تلاش کرتا ہے، ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر انالیسس کی طرف جاتا ہے. نیکسٹ، اسی پیج پر دیکھیں، پیج 15 پر ہے، انالائزنگ دی پبلک سیکٹر. ٹھیک ہے کہ اکانومی میں پبلک سیکٹر موجود ہے، جس طرح بھی ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جس طرح اس میں ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، جس طرح دو سیکٹر اس میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اور ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو بہرحال اس پبلک سیکٹر کا انالیسس ہم کس طرح کریں گے. تو دیر آر 4، پہلی لائن چھوڑ کر دوسرے پہ آ جائیں. دیر آر 4 جنرل اسٹیجز آف انالیسس. کہ پبلک سیکٹر کو جب ہم انالیسس میں جاتے ہیں تو 4 اسٹیجز آتی ہیں، 4 چیزوں کو انالائز کیا جاتا ہے. نمبر 1 پر ہے ڈسکرائبنگ واٹ دی گورنمنٹ ڈز. Number 2, analyzing the consequences of government's action. Number 3, evaluating alternative policies. And 4th, interpreting the political forces that underlie the decisions government makes. ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے پبلک سیکٹر کے انالیسس کا. پہلے تو جسٹ دیکھنا ہے کہ what the government does, what public sector is doing، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں. دوسرا کہ جو کچھ پبلک سیکٹر جس طرح ورک کر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کے گورنمنٹ جس طرح ڈیسیژنس لے رہی ہے، اسی کانسیکوینسز کا انالیسس کرنا کہ کون افیکٹ ہو رہا ہے، کون افیکٹ نہیں ہو رہا، کس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، کس کو بینیفٹ نہیں ہو رہا. تو گورنمنٹ ڈیسیژنس کی جو کانسیکوینسز ہیں ان کا انالیسس کرنا.
ایویلیویٹنگ آلٹرنیٹیو پالیسیز. اچھا، پھر آگے گورنمنٹ وقتاً فوقتاً جو ڈیسیژن لیتی رہتی ہے، پالیسیز آتی رہتی ہیں، تو ان پالیسیز کا انالیسس کرنا. ایک پالیسی، اس کے ساتھ کوئی دوسری پالیسی، اگر یہ پالیسی نہیں ہوگا، اگر یہ پالیسی ہو، تو یہ جو پالیسیز ہیں ایویلیویٹنگ آلٹرنیٹیو پالیسیز. اور لاسٹ ہے انٹرپریٹنگ دی پولیٹیکل فورسز، کہ پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ تو موجود ہیں، یا یوں کہیں کہ اکانومی تو پولیٹیکل اکانومی ہے، تو پولیٹیکل فورسز موجود ہیں، وہ ڈیسیژنز پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل فورسز کس طرح گورنمنٹ ڈیسیژنز کرتی ہے ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ فورسز کس طرح کام کرتی ہیں، گورنمنٹ ڈیسیژنز ان سے متاثر ہو کر کرتی ہے. یہ چار چیزیں ہیں جو پبلک سیکٹر کے انالیسز میں ترتیب سے پبلک سیکٹر اکانومسٹ کرتے ہیں. اب ان چاروں کی جو اس نے انالیسز کی سٹیجز بتائی ہیں، اب چاروں کی وضاحت دیکھیں. پیج 16 پر ہے. Knowing what activities the public sector engages in and how these are organized. پہلے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پبلک سیکٹر اکانومسٹ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے کہ what is happening in the public sector, what activities are undertaken in public sector and how those activities are organized. اچھا، اب گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، گورنمنٹ کی جو آپریشنز ہیں، وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں. ان کو اسیس کرنا، ان کا انالیسس کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا. what its total expenditures are and what they go for. مطلب گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کرتی ہے تو ان ایکسپینڈیچرز کا اسیس کرنا، اس کا انالیسس کرنا کہ what its total expenditures are and what they go for، کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، کن کے لیے ہیں. مثلا the budget of the US federal government alone is a document that is more than 1000 pages long, and within the budget activities are not easily compartmentalized. اب دیکھیں کہ اس نے ایک مثال دی ہے کہ گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ وہ کتنا ہے، 1000 پیجز کا. 1000 پیجز کے بجٹ کو جو کچھ اس میں ہے اس کو سمجھنا، ان میں لنکیجز کو تلاش کرنا، دیکھنا کتنا مشکل کام ہے، کتنا ڈیفیکلٹ کام ہے. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ سم ایکٹیویٹیز آر انڈر ٹیکن ان سیورل ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور ایجنسیز. ایک ایکٹیویٹی ہے اور اس ایکٹیویٹی میں کئی ڈپارٹمنٹس یا ایجنسیز آ کر انوالو ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس نے ریسرچ کی مثال دی ہے. ریسرچ فار انسٹنس از فنڈیڈ ٹو دی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس، نیشنل سائنس فاؤنڈیشن، نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ہیلتھ، نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن ایکسیٹرا. اب اسی ایک ریسرچ کے حوالے سے بجٹ میں اگر ریسرچ کے لیے ریسورسز کی ایلوکیشن ہو رہی ہے تو ایک نہیں ہے، کئی اس میں آ کر انوالو ہوتے ہیں. Furthermore, a department like the Department of Health and Human Services undertakes myriad of activities. اب پھر ایک ڈپارٹمنٹ میں طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. Some of which are only vaguely related to others. تو یہ ایک لمبا ایک سلسلہ ہے، اس کو سمجھنا کہ کس طرح پبلک سیکٹر آرگنائز ہو رہا ہے، کس طرح انگیج
ہو رہا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے ہے اس کو اس طرح پورا سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا، انز اینڈ آؤٹس تک پہنچنا پبلک سیکٹر کے، گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ نمبر 2، انڈرسٹینڈنگ اینڈ ان سو فار ایز پاسبل anticipating the full consequences of these governmental activities۔ اچھا، تو پہلی سٹیج ہے کہ ایز فار ایز پاسبل انڈرسٹینڈنگ آف دی پبلک سیکٹر ورکنگ۔ اب دوسرا ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو کچھ ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں، چل رہی ہیں، گورنمنٹس کی طرف سے ڈفرینٹ پالیسیز آتی رہتی ہیں، ان کی کنسیکوینسز کو اسٹڈی کرنا، کہ ان کے ایفیکٹس کو اسٹڈی کرنا، کہ کیا اس کی اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر when a tax is imposed on a corporation، سوال یہ ہے who bears the tax۔ اب جب کارپوریشن پر یا بزنسز پر گورنمنٹ پالیسی اس میں ٹیکس لگایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، فرض کیا تو a part of tax will be passed on to consumers through higher prices or on to employees as wages fall۔ تو اس طرح ہوگا کہ ٹیکس میں پھر شفٹنگ ہے کہ الٹیمیٹلی ہو بیئر دی ٹیکس، کہ بزنسز پر اگر ٹیکس لگتا ہے تو وہ ٹیکس آگے سے آگے شفٹ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کارپوریشنز ہیں ان پر جب ٹیکس لگتا ہے تو ان میں جو امپلائمنٹ ہے، امپلائمنٹ پر اثر پڑتا ہے۔ واٹ آر دی کانسیکوینسز آف دی گورنمنٹس چینجنگ دی ایج آف ریٹائرمنٹ فار سوشل سیکورٹی؟ کیا کانسیکوینسز ہوں گی؟ ٹیکس کریڈٹ اور ڈیڈکشن فار کالج ٹیوشن۔ Will universities respond by raising tuition so a college education will be hardly more affordable than before? Will a tax on the global income of American corporations reduce their incentive to outsource jobs and increase government revenues, or simply encourage corporations to move their headquarters abroad؟ تو اس نے کچھ سوالات رکھ دی ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسیژنز ہیں یا پالیسیز ہیں، تو ان کے کانسیکوینسز کو اسٹڈی کرنا۔ دی کانسیکوینسز آف گورنمنٹ پالیسیز آر آفن ٹو کمپلیکیٹڈ ٹو پریڈکٹ ایکوریٹلی۔ اب دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز، جو ڈیسیژنز آتے ہیں، ان کے جو الٹیمیٹ ایفیکٹ ہیں ان کو ٹھیک اسیس کرنا اور پریڈکٹ کرنا ایکوریٹلی کہ جی یہ ہوگا، یہ ٹو کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی پالیسی انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کنٹروورسیز شروع ہو جاتی ہیں، کنٹروورشل معاملہ بن جاتا ہے کہ واٹ اٹس ایفیکٹس آر۔ بعض کہیں گے کہ اس کے یہ اثرات ہیں، دوسرے کہیں گے کہ اس کے یہ اثرات ہیں۔ This book attempts not only to present all sides of some of the major controversies, but also to explain why such disagreements have persisted and why they are difficult to resolve۔ اب کنٹروورسیز پالیسی کنٹروورشل بن جاتی ہے، لوگ ایگری نہیں کرتے، کچھ فیور کرتے ہیں، کچھ فیور نہیں کرتے، تو دیر از ڈس ایگریمنٹ۔ تو ان ڈس ایگریمنٹس کو اچھی طرح ان کا انالیسس کرنا کہ لوگ کیوں ڈس ایگری کر رہے ہیں، کیوں اس کو فیور نہیں کر رہے یا کیوں اس کو فیور کر رہے ہیں، اس کی کانسیکوینسز، اصل جو چیز ہے اس کی کانسیکوینسز ہے کہ کانسیکوینسز کی وجہ سے لوگ ان جا کر متاثر ہوتے ہیں، تو پھر
اسیس کرنا کہ کون متاثر ہو رہا ہے، کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ تیسری اسٹیج، ایویلیویٹنگ آلٹرنیٹیو پالیسیز۔ اچھا، اب پہلے نہ صرف یہ کہ ہمیں آلٹرنیٹیو پالیسیز کے کانسیکوینسز کا پورا علم ہو، بٹ آلسو ٹو ڈیولپ کرائٹیریا فار ایویلیویٹنگ، then we must ascertain the extent to which a particular proposal meets those criteria۔ تو دوسری جو چیز ہے، اہم چیز وہ یہ آ رہی ہے کہ کرائٹیریا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی کرائٹیریا بنانا چاہیے، کرائٹیریا کو بنیاد بنا کر ہمیں آلٹرنیٹیو پالیسیز کو ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ گورنمنٹ پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا تھے۔ اچھا، کوئی گورنمنٹ نے پرپوزل فلوٹ کی یا کوئی اسٹیپ لیا، تو آخر کون سا کرائٹیریا ہے، کس کرائٹیریا پر، کس اسکیل پر، کس چیز کو بنیاد بنا کر ڈیسیژن کیا جائے گا کہ یہ پالیسی گڈ ہے، یہ پالیسی بیڈ ہے۔ تو پبلک سیکٹر کا جب انالیسس کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر اکانومسٹ کرائٹیریا ڈیولپ کرتے ہیں، تھرو کرائٹیریا جو آلٹرنیٹیو پالیسیز ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے۔ مینی گورنمنٹس پروگرامس ہیو ملٹیپل آبجیکٹیوز۔ اب یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس کا اثر ایک نہیں ہوتا، بلکہ کئی اثرات ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کے کئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو اس ایک پروگرام کے تھرو اچیو کرنا چاہتی ہے۔ فار ایگزامپل، US has a program to clean up hazardous waste sites۔ اچھا، اب ویسٹ، یہ فلتھ کی جو سائٹس ہوتی ہیں، ویسٹ سائٹس، جو فضلہ ہوتا ہے اس کو ویسٹ کہتے ہیں۔ اب ان کو کلین کرنا جو گورنمنٹ کرتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ناٹ اونلی ٹو پروٹیکٹ ہیلتھ بٹ آلسو بیکاز سچ سائٹس میں بی این امپیڈیمنٹ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کی ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ ان سائٹس کو کلین کرنا، یہ اوورآل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک پروگرام کے دو آبجیکٹیوز ہو گئے، اس طرح گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں، ان کے جو ڈیسیژنز ہیں یا پالیسیز ہیں، ان کے کئی آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ Some policies are better at achieving one objective, others may be better at achieving others. We need a framework for decision making in such situations. Acha, so how do we think systematically about trade-offs in evaluating these alternative policies? تو آلٹرنیٹیو پالیسیز میں ٹریڈ آف ہے، تو ہم اس ٹریڈ آف کو کس طرح دیکھیں گے اور کس طرح جا کر ہم انالیسس کریں گے۔ فورتھ، انٹرپریٹنگ دی پولیٹیکل پروسیس۔ تو کولیکٹیو ڈیسیژن جو ہوتے ہیں، مثلا کہ جی فارمر کو سبسیڈائز کرنا ہے، یا ایک موٹر وے اس کو بنانا ہے، یا پبلک پارکس بنانے ہیں، یا اسی طرح کے کہ کوئی ہاسپیٹل بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ڈیسیژنز ہیں، ہاؤ مچ ٹو اسپینڈ آن ایجوکیشن گیٹ میڈ تھرو پولیٹیکل پروسیسز، تو پولیٹیکل پروسیس آ کر انوالو ہو جاتا ہے۔ ہاؤ کین وی ایکسپلین وچ alternatives آر چوزن۔ اب ریسورسز ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اب جب ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل پروسیس انوالو ہو جاتا ہے، اس میں گروپس آ جاتے ہیں، ویریس گروپس جن کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کہ ایک بینیفٹ بھی ہوتا ہے اور لاس بھی ہوتا ہے۔ تو لوگ ٹرائی کرتے ہیں اس پولیٹیکل پروسیس کے تھرو
اپنے بینیفٹس کے لیے، اور ان بینیفٹس کے لیے وہ پولیٹیشنز کو یوز کرتے ہیں۔ تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے، اگر اس میں یہ پولیٹیکل سائنس انوالو ہو جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گروپس ہیں وہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، کن مقاصد کے لیے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، کس طرح اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے وہ فائٹ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب گورنمنٹ ڈیسیژنز لیتی ہے تو نیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ تو یہ 4 سٹیجز تھیں پبلک سیکٹر انالیسز میں، 4 سسٹمیٹک سٹیجز آتی ہیں جو پبلک سیکٹر اکانومسٹ ان سے گزرتا ہے۔ اچھا، اب ایک بڑا اہم کویشچن یہ ہے کہ پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر مکسڈ اکانومی کے حوالے سے ایز اے ہول اسٹڈی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی کو ایز اے ہول اسٹڈی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اکانومسٹ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی برانچ آف اکنامکس میں، وہ میکرو اکنامکس میں چلے جائیں، ڈیولپمنٹ اکنامکس میں چلے جائیں، انٹرنیشنل اکنامکس میں چلے جائیں، یا پبلک سیکٹر اکنامکس میں چلے جائیں، مانیٹری اکنامکس میں چلے جائیں، تو الٹیمیٹلی اکانومسٹ کیا کرتے ہیں؟ وہ اکانومی کو ان بریف اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ایزمپشنز بنا لیتے ہیں اور پھر جا کر اسٹڈی کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں اکانومی کا، یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اکانومسٹ اکنامک ماڈلز کی طرف آتا ہے، اکنامک ماڈلز کنسٹرکٹ کرتا ہے، اور اکنامک ماڈلز کے تھرو وہ اکانومی کو یا سیکٹر کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نیچے ہیڈنگ ہے اکنامک ماڈل۔ A central part of the analysis of economics of public sector is understanding consequences of different policies. ٹھیک ہے۔ Economists, however, sometimes disagree over what those consequences will be. اب اکانومسٹ میں بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہے۔ The standard way that science has found to test competing theories is to carry out an experiment. With luck, the results of experiment will bear out the prediction of only one theory while discrediting others. اچھا، اب جب اکانومسٹ میں ڈس ایگریمنٹ ہو تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اکانومی یہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس کے تحت نہیں چل رہی ہوتی۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ اکانومسٹ کوئی لیب ہو اور اس لیب میں بیٹھ کر اکانومی کے بارے میں طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں، کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیونکہ جو انڈیویجولز ہیں، جو ہیومن بیہیویئر ہے، وہ کنٹرول بیہیویئر نہیں ہوتا، کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جا سکتے۔ تو اکانومسٹ جسٹ آبزرو کرتے ہیں، اور ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، جو انالیسز ہوتا ہے، وہ انکنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس ہوتا ہے that are being done for us in different markets and different time periods. اچھا، تو دوسرا پیراگراف، to analyze the consequences of various policies, economists make use of what are called economic models. تو اکانومسٹ اکنامک ماڈلز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے اکنامک ماڈل؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص ایشو، ایک خاص قسم کا پرابلم، یا آپ اس کو پبلک سیکٹر کے حوالے سے ہم لے لیں تو
اس پبلک سیکٹر میں کسی بھی پالیسی یا ڈیسیژنس یا بیہیویئر اس کا جب تجزیہ کرنے جاتے ہیں تو وہ ایک ماڈل کی طرف جاتے ہیں. وہ بریفلی ایک ماڈل، سمپل ایک ماڈل سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ماڈل کوشش کرتے ہیں کہ پالیسیز، ڈیسیژنز میکنگ، ان کا تجزیہ تھرو ماڈل جا کر کرتے ہیں. تو اکانومسٹ، پبلک سیکٹر اکانومسٹ جو ہیں وہ اسٹڈی کرنے کے لیے، کیونکہ اکانومی جو ایکچوئل اکانومی ہے وہ کمپلیکس ہے، ٹو سی واٹ از گوئنگ آن اینڈ ٹو میک پریڈکشنز about the consequences of a particular change in policy. تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اسینشلز ہوتی ہیں، بہت اہم ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں اہم نہیں ہوتی. تو وہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقیوں کو لے کر وہ انالیسس کرتے ہیں. تو ماڈل میں جا کر اکنامک ماڈل بنا لیتے ہیں جس میں کوئی ایک کویشچن ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سمپلیفائنگ ایگزامپشن بنا لیے جاتے ہیں. تو وہ جا کر پھر ایک ایشو یا ایک پالیسی اس کا انالیسس کرتے ہیں. مثال اس نے نیچے مثال دی ہے کہ ایک میپ کی مثال دی ہے. گوئنگ آن اے لانگ روڈ ٹرپ، لانگ روڈ مطلب لمبا سفر ہے، کہیں جانا ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پورے ملک کا نقشہ لیں، پھر پورے ملک کے نقشے کو آپ اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، اور کتنے وہ درمیان میں بائی پاسز آ رہے ہیں، اور کہاں وہ جا کر الٹیمیٹلی وہ ٹاؤن یا وہ شہر ہے کہاں سے کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک ہائی وے پر جب ہم چلتے ہیں تو ہم پورے ملک کے نقشے کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ خاص جس جگہ جانا ہو ہم اس کا نقشہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر موو کرتے ہیں. تو اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے ہائی ویز سارے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایکسپریس ویز کو جاننے کی ہماری کوشش نہیں ہوتی، بلکہ سمپل چیز ہم لے لیتے ہیں. تو اکانومسٹ پبلک سیکٹر میں ماڈل کو یوز کرتے ہیں، سمپل ہائپوتھیسز بنا لیتے ہیں اباؤٹ انڈیویجولز اینڈ فرمز، کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں، گورنمنٹ کس طرح ڈیسیژن لیتی ہے، پالیٹیشنز کس طرح رسپونڈ کریں گے. یہ ساری چیزیں وہ تھرو اکنامک ماڈلس اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اسی پیج پر 18 پر دیکھیں ایک باکس دیا ہوا ہے، مسگریوز 3 برانچز. مسگریوز 3 برانچز. مسگریو ایک بہت مشہور پبلک سیکٹر، پبلک فائنانس کا اکانومسٹ. اس کی ایک کتاب بھی ہے، پبلک فائنانس ان تھیوری اینڈ پریکٹس بائی مسگریو اینڈ مسگریو. اچھا، تو مسگریو نے کیا کیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں مسگریو نے اس کو کلاسیفائی کر دیا کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. گورنمنٹس ایز ہیونگ 3 اکنامک برانچز. فرسٹ کو اس نے کہا کہ اسٹیبلائزیشن برانچ ہوتی ہے. کیا مطلب کہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو انشور دیٹ دا اکانومی ریمینڈ ایٹ فل امپلائمنٹ ود اسٹیبل پرائسز. اور میکرو اکنامکس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے، اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. سیکنڈ برانچ واز دی ایلوکیشن برانچ. تو گورنمنٹ کس طرح انٹروین کرتی ہے، کس طرح اکانومی میں ایلوکیشن ہوتی ہے ریسورسز کی، کہ گورنمنٹ ڈائریکٹلی آ کر گڈز اور سروسز کو مثلا ڈیفینس سروسز، گڈس، ایجوکیشن ڈائریکٹلی خریدتی ہے یا انڈائریکٹلی تھرو ٹیکسز اینڈ سبسڈیز انٹروین کرتی ہے، which encouraged some activities and discouraged others.
تو یہ دوسری برانچ اس نے کہا کہ اس کی ایکٹیویٹی جس طرح کی ہوتی ہیں. تھرڈ برانچ ڈسٹریبیوشنل برانچ. اس کا تعلق اس نے کہا ہاؤ دی گڈس دیٹ واز پرووائڈیڈ produced by society were distributed among its members. تو یہ اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ایکویٹی سے، اور ٹریڈ آفس ہوتی ہیں بٹوین ایکویٹی اینڈ ایفیشنسی. اکنامکس آف پبلک سیکٹر فوکسز آن دی لیٹر ٹو برانچز ایلوکیشن اور ڈسٹریبیوشن. یہ پبلک سیکٹر اکنامکس کا اس نے کہا فوکس ہوتا ہے. اسٹیبلائزیشن اور وہ دوسری چیز اس نے کہا کہ یہ اس میں نہیں ہوتا. Today we recognize that government's activities in all three branches are intertwined and cannot be neatly compartmentalized in the way that Musgrave envisaged. آج کل کی جو اکانومی ہے اس میں یہ تینوں برانچز انٹرٹوینڈ ہوتی ہیں، انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، اور ان کو علیحدہ علیحدہ ڈبہ بند نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ مسگریو نے کہا. Still, his three branches provide a convenient way of looking at the myriad of activities in which the government is engaged. نیکسٹ پیج 19 پر دیکھیں نارمیٹو ورسز پازیٹیو اکنامکس. نارمیٹو ورسز پازیٹیو اکنامکس. پہلے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کنسیپٹ ہوگا کہ پازیٹیو انالیسس کیا ہوتا ہے، نارمیٹو انالیسس کیا ہوتا ہے. اچھا، اب چونکہ پبلک سیکٹر کا جب انالیسس کرتے ہیں تو اکانومسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ویلیوز ایک اہم چیز ہے جو ہر سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں. تو ویلیوز اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح آ کر انٹر ہوتی ہیں. تو اکانومسٹ دوسری لائن دیکھیں. when they describe the economy and construct models that predict either how the economy will change or the effects of different policies, they are engaged in what is called positive economics. دیکھیں کہ اکانومسٹ جب ڈفرینٹ پالیسیز کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جسٹ ان کے ایفیکٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ماڈل بنا کر چل کر وہ آگے اس کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پازیٹیو اکنامکس ہے، اس میں ہوتا ہے. when they attempt to evaluate alternative policies weighing the various benefits and costs, they are engaged in what is called normative economics. لیکن جب اکانومسٹ پبلک سیکٹر میں جب ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں، پالیسیز آ رہی ہوتی ہیں، تو آلٹرنیٹیو پالیسیز کا جب وہ انالیسس کرتے ہیں اور بینیفٹس اور کاسٹ کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پالیسی گڈ اور یہ پالیسی بیڈ. تو یہ جو چیز ہے کہ ڈیزائریبل اور ناٹ ڈیزائریبل، بیڈ اور گڈ، بینیفیشل ناٹ بینیفیشل وغیرہ وغیرہ، جب یہاں یہ چیزیں آ کر کہی جاتی ہیں، اس کو جب یہ پہلو جب دیکھا جاتا ہے تو یہ نارمیٹو اکنامکس کا پارٹ ہے، نارمیٹو اکنامکس میں ہی آتا ہے. تو دیکھیں پازیٹیو اکنامکس از کنسرنڈ ود واٹ از، with describing how the economy functions. Normative economics deals with what should be, with making judgments about the desirability of various courses of action. Various actions, government takes actions. اب ان کی ڈیزائربلٹی کو اسٹڈی کرنا اور پھر ججمنٹ دینا کہ پالیسی ہارمفل، پالیسی از بینیفیشل.
تو جب یہ چیز یہ کنکلوژن آ کر دیا جاتا ہے تو یہ نارمیٹو اکنامکس ہے، نارمیٹو انالیسس بن جاتا ہے. واٹ شوڈ بی نارمیٹو اکنامکس میکس یوز آف پازیٹیو اکنامکس. We cannot make judgments about whether a policy is desirable unless we have a clear picture of its consequences. تو پہلے پازیٹیو انالیسس ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر نارمیٹیو انالیسس آتا ہے. تو پازیٹیو اکنامکس نارمیٹیو اکنامکس کے لیے ایک بیس ہے. Good normative economics also tries to explicit about precise what values or objectives incorporating. It tries to couch its statements in the form, if these are your objectives, then this is the best possible policy. اچھا، اب اس نارمیٹو اور پازیٹیو آسپیکٹ کو کہ پبلک سیکٹر جب انالیسز میں جائیں گے تو پازیٹیو اور نارمیٹیو دونوں چیزیں آئیں گی. دونوں آسپیکٹ اسٹڈی ہوتے ہیں، صرف کنسیکوینسز تک نہیں رہتے بلکہ اس سے آگے جاتے ہیں، نارمیٹیو سائڈ پہ جاتے ہیں، ججمنٹس پر جاتے ہیں، بیڈ اور گڈ اس کی طرف جاتے ہیں، ڈیزائربلٹی نان ڈیزائربلٹی کی طرف جاتے ہیں. تو پھر پازیٹیو اور نارمیٹیو اکنامکس دونوں کمبائن ہو جاتی ہیں، دونوں انوالو ہوتی ہیں. اب اس نے ایک مثال دی ہے، اسی پیج پر دیکھیں، لاسٹ پیراگراف ہے. کنسیڈر دی پازیٹیو اینڈ نارمیٹیو آسپیکٹس آف اے پرپوزل ٹو لیوی اے $1 پر کیس ٹیکس آن بیئر. کہ فرض کیا کہ ٹیکس لگتا ہے بیئر پر. To positive economics would describe the effect the tax would have on the price of beer. پازیٹیو اکنامکس کیا انالیسس کرے گی؟ اکانومسٹ کس حد تک جائے گا؟ وہ صرف ڈسکرائب دی ایفیکٹ دی ٹیکس وڈ ہیو آن دی پرائس آف بیئر، کہ ٹیکس لگنے سے اس کی پرائس بڑھے گی کم ہوگی، اس کا انالیسس ہوتا ہے. وڈ دی پرائس رائز بائی فل $1 or would producers absorb some of the tax? On the basis of that analysis, economists would go on to predict how much beer consumption would be reduced and who would be affected by the tax. اچھا، اب یہ ہے کہ اکانومسٹ انالیسس کرے گا کہ جی اس سے کتنی پرائس رائز کرے گی، کتنا ٹیکس پروڈیوسر کی طرف جائے گا، کتنا پروڈیوسر آگے شفٹ کر دے گا، کتنا کنزمپشن پر جا کر اثر پڑے گا اس ٹیکس سے. تو مثال کے طور پر کہ لوور انکم انڈیویجول اسپینڈ اے لارج فریکشن آف دیئر انکم آن بیئر، دیز پیپل وڈ بی افیکٹڈ پرپورشنلی مور. کہ اگر لو انکم انڈیویجولز وہ زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ متاثر ہوں گے. اگلا پیج. اسٹڈیز may have indicated that there is a systematic relationship between quantity of beer consumed and road accidents. یہ بھی اسٹڈیز پائی جاتی ہیں کہ اس کے کنزمپشن اور روڈ ایکسیڈنٹس میں ایک سسٹمیٹک ریلیشن شپ ہے. Using this information, economists make attempts to estimate how the beer tax would affect the number of accidents. تو اکانومسٹ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ if the consumption of beer increases, what happens to road accidents or vice versa. تو دیکھیں these steps are all part of describing full consequences of tax without making judgments. یہ تو صرف اسی consequences کا انالیسز ہے، کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیزائربلٹی کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز، یہ ججمنٹس نہیں دی گئیں. ان دی اینڈ ہے اور دی کویشچن از، تو یہاں تک تو ہو گیا پازیٹیو انالیسس، جسٹ جو چیز جیسے ہے اس کا انالیسس کر دینا. دوسرا یہ کہنا کہ شوڈ دی ٹیکس بی اڈاپٹیڈ، دس از اے نارمیٹیو کویشچن.
The economist will weigh the benefits of the tax revenue, the distortions it induces in consumption, inequities caused by the fact that proportionally more of the tax is borne by low-income individuals, lives saved in road accidents. یہ اتنی چیزیں جو اس کے حوالے سے انوالو ہوتی ہیں، تو یہ نارمیٹو سائڈ پر جب اکانومسٹ آتا ہے تو وہ پھر تولتا ہے، تولتا ہے، وہ میجر کرتا ہے کہ اس سے ریونیو کتنا ہوا، کنزمپشن کتنا ڈسٹارٹ ہوا، اس سے انیکویٹیز تو نہیں ہو گئی، ٹھیک ہے، لو انکم والے لوگوں پر لگ رہا ہے نا، تو پھر ایکسیڈنٹس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو اب وہ آ کر الٹیمیٹلی یہ ججمنٹ دیتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کے ٹیکس کو اتنا بڑھائے گی تو اس کو یہ برے اثرات پڑیں گے۔ ادر ویز آف ریزنگ سملر اماؤنٹس آف ریونیو، تو اکانومسٹ اس کی جو ڈیزائربلٹی ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ڈو دس اور شوڈ ناٹ ڈو دس، یہاں تک اکانومسٹ چلا جاتا ہے، اور وہ پھر آلٹرنیٹیو بھی بتاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ریونیو اس کا مقصد ہے یا اس کا یہ آبجیکٹیو ہے تو وہ آلٹرنیٹیو ویز نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ان سے بھی گورنمنٹ اچیو کر سکتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جو ایگزامپل ہے، یہ پازیٹیو انالیسس اور نارمیٹیو انالیسس، پازیٹیو اکنامکس اور نارمیٹیو اکنامکس کی اس نے دی ہے۔ تو نارمیٹیو اکنامکس از کنسرنڈ ود ڈیولپنگ سسٹمیٹک پروسیجرس by which we can compare the gains of those who are better off with the losses of those who are worse off, to arrive at some overall judgment concerning the desirability of the proposal. اچھا، اب یہ الٹیمیٹ جا کر نتیجہ نکالتا ہے اکانومسٹ، پہلے پازیٹیو انالیسس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نارمیٹیو انالیسس ہوتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک بڑا پیراگراف دیا ہوا ہے جس میں اس نے اسی فرق کو مزید سمجھایا ہے اور ایک نوبل پرائز ونر کا ذکر کیا ہے کہ جو سوشل چوائس میں انہوں نے بہت کام کیا کہ کس طرح ڈیسیژنز ہوتے ہیں، سوشل چوائسیز کس طرح ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر بڑا کام کیا۔ اسی پیراگراف میں جو چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ ڈیسیژنس جب میجارٹی کے ساتھ کیے جاتے ہیں، what will be the consequences in terms of pattern or level of taxation or expenditure, or the speed with which these changes in response to changed circumstances of requiring a two-third majority for increment in public expenditure exceeding a certain amount. What will be the consequences of increasing politicians' pay اگر میجارٹی سوشل چوائس کی طرف آ رہے ہیں، of restricting private contribution to political campaign, of imposing campaign spending limits وغیرہ وغیرہ۔ تو اکانومسٹ نہ صرف آلٹرنیٹیو پالیسیز کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل پروسیسز جو انوالو ہوتے ہیں اس کو بھی آ کر انالیس کرتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس یہ والا بہتر ہے یا کوئی اور بہتر ہے۔ اسی پیج پر دیکھیں، لاسٹ جو پیراگراف ہے دوسری لائن، اور سم پولیٹیکل پروسیسز بیٹر in some senses than others, are they more likely to produce consistent choices, are some political processes more likely than others to yield equitable or efficient outcomes. economists ان کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ سارا مسئلہ کس چیز کا ہے؟ یہ ڈیزائربلٹی کا ہے، یہ نارمیٹو سائڈ ہے۔ نیکسٹ پیج، ڈس ایگریمنٹس امانگ اکانومسٹ۔ اچھا، اب ڈس ایگریمنٹس اکانومسٹ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ مختلف سکولز آف تھاٹ جو اکنامکس میں ہیں وہ اسی ڈس ایگریمنٹ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے ایسا ہے
کہ ایک اسکول اس طرف کہتا ہے، ایک ہی پالیسی اس کے بارے میں، ایک اسکول یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے۔ مثلا مانیٹری فسکل پالیسی کو آپ دیکھ لیں تو ایک جو فریق ہے وہ مانیٹری پالیسی کو بہت اہمیت دیتا ہے، دوسرا فسکل پالیسی کو۔ اچھا، تو یہ جو کینیزینز ہیں، مانیٹرسٹ ہیں، اور دوسرے یہ ساری جو کنٹروورسیز میکرو اکنامکس میں پائی جاتی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ سارا ڈس ایگریمنٹس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اسی پیراگراف میں دیکھیں کہ اس نے کچھ سوال دے دیے ہیں کہ اب انہی سوالوں کو سامنے رکھ کر کیا کریں گے۔ اسی پیراگراف میں لاسٹ میں دیکھیں، ون آف دی سینٹرل کنسرنس آف پالیسی انالیسس از ٹو آئیڈینٹیفائی دیز سورسز آف ڈس ایگریمنٹس، کہ ٹھیک ہے اکانومسٹ میں ویوز ڈفر کرتے ہیں، ان کی رائے ڈفر کرتی ہے، تو آخر اس کی ریزنز کیا ہیں، سورسز کیا ہیں۔ اچھا، اب ڈس ایگریمنٹس ارائز ان ٹو براڈ ایریاز، ڈس ایگریمنٹس ارائز ان ٹو براڈ ایریاز۔ اکانومسٹ ڈس ایگری اباؤٹ دی کانسیکوینسز آف پالیسیز، خود جو پالیسیز کی کانسیکوینسز ہیں وہاں بھی ڈس ایگریمنٹ پایا جاتا ہے، اکانومسٹ ڈفر کر جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز یہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اتنے سیریس نہیں ہیں، دوسرے کہیں کہ نہیں بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ اینڈ اباؤٹ ویلیوز، اباؤٹ دی نارمیٹیو انالیسس، اور ویلیوز کے بارے میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے۔ نیکسٹ، ڈفرینسز ان ویوز آن ہاؤ دا اکانومی بیہیوز۔ اچھا، اب دیکھیں کہ یہ اوور آل ایک چیز انہوں نے رکھی ہے، ڈفرینسز ان ویوز آن ہاؤ دا اکانومی بیہیوز، کہ خود جو اکانومی ہے، اوور آل اکانومی کس طرح بیہیو کرتی ہے، اسی کے بارے میں بھی ڈفرینسز ہیں۔ خاص طور پر یہ پہلے جو پیراگراف دیا ہوا ہے، یہاں ایک ونڈو ٹیکس کا مسئلہ تھا، تو وہاں بھی ایک پرانی بات ہے، جب انگلینڈ میں یہ لگایا گیا تھا تو اکانومسٹ وہاں اس وقت بھی ان میں ڈفرینس تھا، اور یہ بات ہے 1696 کی۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیں، پہلا پیراگراف، ٹوڈے economists often disagree about the best model for describing the economy، کہ یہاں اکانومسٹ میں ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اکانومی، پوری اکانومی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیسٹ ماڈل کون سا ہے۔ اچھا، اگر فرض کیا وہ یہاں ایگری بھی کر جائیں، دے میں ڈس ایگری اباؤٹ کوانٹیٹیو میگنیچیوڈس، تو کوانٹیٹیو میگنیچیوڈس کی جو ویلیوز ہیں، ویلیوز کے بارے میں پھر ڈفرینس، پھر وہ ڈفر کر جاتے ہیں۔ فار انسٹنس، دے میں ایگری دیٹ انکریزڈ ٹیکسز ڈسکریج ورک، ٹھیک ہے، بٹ ڈس ایگری اباؤٹ دی سائز آف دی افیکٹ، اس بات پہ تو اگریمنٹ شاید ہے، کر جاتے ہیں کہ جی ٹیکسز لگانے سے ورک ڈسکریج ہوتا ہے، لیکن وہ جو ڈسکریجمنٹ ہے، اس کی جو ایفیکٹ ہے اس کی سائز کتنی ہے، تو یہ یہاں پھر ڈفرینس ہے۔ تو اسی پورے پیج پر یہ اس نے دیا ہے کہ دیکھیں مختلف یہ جو پریزیڈنٹس آئے ہیں، اوباما کا دیا ہے، پھر اس میں پیچھے اسی چیپٹر میں ہم دیکھ آئے ہیں کہ کلنٹن کا تھا کہ کوئی اس طرف چلے گئے، کوئی اس طرف چلے گئے، حالانکہ جو پریزیڈنٹ ہے اس کی اپنی ایک کونسل ہے، باقاعدہ کونسل آف اکانومسٹ جو پریزیڈنٹ کو گائیڈ کرتی ہے، لیکن وہ اس کونسل میں بھی ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ ایک بریف سا ماڈل بناتے ہیں اکانومی کو، پھر اس کے تھرو جا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈفرینسز بہرحال رہتے ہیں۔ اسی پیج پر لاسٹ پیراگراف دیکھیں، پیج 22 پر، although a central concern of modern economics is ascertaining the magnitude of the response of, say, investment to an investment tax credit، کہ جی ایک سینٹرل چیز ابھی
جو ہے ماڈرن اکنامکس میں جو قابل توجہ ہے، ایسرٹین کہ میئر کرنا، میگنیچیوڈ آف رسپانس آف انویسٹمنٹ، کہ انویسٹمنٹ کا میگنیچیوڈ بڑھے گا یا کم ہوگا جب انویسٹمنٹ ٹیکس کریڈٹ دیا جائے، آف کنزمپشن ٹو چینج ان انکم ٹیکس ریٹ، آف سیونگس ٹو این انکریز ان انٹرسٹ ریٹ اینڈ سو آن. It is an unfortunate fact that various studies using different bodies of data and different statistical techniques come up with different conclusions. As economists obtain more data and develop better techniques for analyzing limited available data, some of these disagreements may be resolved. تو یہ اس نے ڈس ایگریمنٹس کی وجہ بتائی ہے. اگلے پیج پر آ جائیں، ڈس ایگریمنٹ اوور ویلیوز. ویلیوز کے بارے میں بھی پھر ڈس ایگریمنٹ ہے، یہاں بھی ڈس ایگریمنٹ ہے. تو پیچھے جو ڈس ایگریمنٹ تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ تھا کہ بیسٹ ماڈل اکانومی کا کون سا ہو سکتا ہے. دوسرا تھا میگنیچیوڈس، کوانٹیٹیو میگنیچیوڈس کے بارے میں بھی ڈفرینس تھا. مثلا کہ انٹرسٹ ریٹ میں اگر چینجز آئیں تو سیونگس کس طرح رسپانس دے گی، کتنا رسپانس دے گی. یا جو نارمیٹو سائڈ پہ آ جائیں تو پھر بھی اس میں ڈفرینس یا ڈس ایگریمنٹ آ جاتا ہے. ایون دیر از ایگریمنٹ اباؤٹ دی فل کانسیکوینسز آف سم پالیسی، دیر میں بھی ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ ویدر دی پالیسی از ڈیزائربل. اب ڈیزائربل یعنی نارمیٹو انالیسز میں بھی، نارمیٹو اکنامکس میں بھی پھر ڈس ایگریمنٹ اور کنٹروورسیز موجود ہیں. کیوں؟ دیر آر فریکوینٹلی ٹریڈ آفس. A policy may increase national output but also increase inequality. اچھا، it may increase employment but also increase inflation. It may benefit one group but make an other group worse off. Page 24 پر. So any policy in other words may have some desirable consequences and some undesirable consequences. یہ تو ہے، فیکٹ ہے یہ. Individuals may weigh these consequences in different ways. اب جو سوسائٹی ہے، سوسائٹی اپنے طریقے سے ان کئی کانسیکوینسز کو، اثرات کو وہ تولے گی، اس کا ویٹ کرے گی. Some attaching more importance to price stability than to unemployment. بعض لوگ کہیں گے پرائس اسٹیبلٹی اہم ہے، ان امپلائمنٹ اہم نہیں ہے. Others attaching more importance to growth than to inequality. On questions of value, there is no more unanimity among economists than there is among philosophers. تو جس طرح فلاسفرس کا حال ہے اسی طرح اکانومسٹ کا حال ہے، کیونکہ یہاں بھی جو ڈس ایگریمنٹ ہے، یونانیمٹی نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹ ہے. تو دس بک presents the major views and assesses some of the criticism that have been leveled against each. تو یہ جو چیپٹر ہے یہ آپ کا کلوز اینڈ ہوا. تو یہ سارا کا سارا پبلک سیکٹر، گورنمنٹ کا رول، اس کی کچھ سائز، اس کے بارے میں کچھ ویوز، اسکولس، گورنمنٹ ایکٹیویٹیز، بیسک کویشچنس اباؤٹ پبلک سیکٹر، پھر ان کویشچنس کا آنسرس، پازیٹیو اکنامکس، نارمیٹیو اکنامکس کا آ جانا، یہ ساری چیزیں اس میں کور ہوئی ہیں. تو یہ ایک قسم کی بیس تھی. اب اس سے آگے جو دوسرا چیپٹر آ رہا ہے کسی بک کا، وہ تو ایک ہسٹوریکل سارا چیپٹر ہے جو خاص طور پر یو ایس اکانومی سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ہم اس سے تو آگے نکل جائیں گے، اس کو اسکپ کریں گے. اس سے آگے ہے تیسرا چیپٹر، مارکیٹ ایفیشنسی. تو جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اسی چیپٹر 3 سے ہوگا، مارکیٹ ایفیشنسی سے ہوگا.
تو جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اس کو دیکھ لیں. اس میں کوئی اتنی ٹیکنیکل، بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں نہیں ہیں. ابھی تک دیکھیں کوئی میتھمیٹکس، ٹھیک ہے، کوئی کیلکولیشنز یا اس میں کوئی ڈیریویشنز، کوئی ماڈلنگ اس میں بالکل نہیں ہے. وہ کنسیپچول چیزیں ہیں جو اس چیپٹر میں کور کی گئی ہیں. تو آپ اس چیپٹر کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں. اس اسائنمنٹ کو بھی آپ تیار کریں. اس میں آپ کو سبمٹ کرنے کی ڈیٹ بھی دے دوں گا، تو مجھے ڈیو ڈیٹ وہ بھی سبمٹ کر دیں. تھینک یو.